اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی اس وقت سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم بین المذاہب مکالمہ پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کا حکم ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ تمہارے سچے خدا کو اس کے بدلے میں گالی دی جائے گی۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمیں حکم ہے، قائل کیا ہونا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ کسی بھی رسول کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی۔ تمام انبیاء اور رسل اور آسمانی کتب کو تسلیم کرنا یہ مومن اور مسلمان کا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں تمام انبیاء اور رسل۔ ہم بین المذاہب مکالمہ کے لیے پہلے بھی ہم نے کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اور میں آج اس پلیٹ فارم سے پوپ فرانسس، پاکستان کی مسیحی، ہندو، سکھ برادری اور جتنے دنیا میں غیر مسلم مذاہب جو ہیں ان کی قیادت نے قرآن کریم کے جلانے پر مذمت کی ہے۔ اس میں چائنا شامل ہے، اس میں روس شامل ہے، امریکہ سے بھی مذمت ہوئی، یورپی یونین سے بھی ہوئی۔ ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عالمی سطح پر مقدسات جو آسمانی مذاہب اور کتب ہیں، انبیاء ہیں، ان مقدسات کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے۔ اور حکومت پاکستان کو جس طرح ماضی میں ہم نے اسلاموفوبیا کے اوپر محنت کی اور اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر ہم اقوام متحدہ میں ایک دن 15 مارچ کا لانے میں کامیاب ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف، اسی طرح اس قانون سازی کے لیے ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ آج چونکہ خلفاء راشدین کا ذکر ہو رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا ہے وہ انصاف ہے۔ خلافت مدینہ کی ریاست، اس کا پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل۔ آج میں اگر اپنی عدلیہ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی عمارت پر بھی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، پارلیمان کی عمارت پر بھی کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کتنے مظلوم ہیں جن کی ضمانتیں گزشتہ 1 سال کے دوران لگی اور سیاسی مقدمات کی نظر ہو گئی، کتنے مظلوم ہیں جو بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں جیسے عدالتوں میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے لوگ بری ہو گئے یا ساروں کو سزا ہو گئی۔ محترم چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان، معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے، روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز۔ عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تو ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔